السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 83 سے لے کر کے 89 83 سے لے کر کے 89 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب فرعون اور آل فرعون تباہ ہو گئے اور جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 اور 139 میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل چلے آ رہے تھے تو رستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے، ایک ایسے گاؤں سے گزرے، ایک ایسے لوگوں کے جماعت کے پاس سے گزرے جو مندر بنا کر کے رکھا تھا۔ عبادت گاہ ہوتی ہے مندر، جس کے اندر بت وغیرہ ہوتے ہیں، بت بنا کر کے رکھا تھا مندر، اور اس کے سامنے سب بیٹھ کر کے اس کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل ہے ایک عرصے تک فرعونیوں کے قبضے میں رہے، اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی نہیں بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے شرک، بت پرستی، اور خاص طور سے بیل کو پوجنے کا، یہ جو بیل کے بچے جو ہوتے ہیں، بیل کا بچہ بچڑا، اس کو پوجنے کی ان لوگوں کے اندر شروع سے ہیبٹ تھی، بہت محبت۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ بچڑے کی محبت، گائے کے بچے کی جو محبت ہے، ان کے دل میں ایک دم رگو پے میں بالکل بس گئی تھی، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اب دیکھا کہ یہاں پر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو فوراً کہا کہ اے موسیٰ، جیسا یہ لوگ پوج رہے ہیں نا، معبود بنا کر کے، مورتی بنا کر کے پوج رہے ہیں، دیول بنا کر کے پوج رہے ہیں، ویسا ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اور کہا کہ جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں یہ انتہائی باطل اور تباہ و برباد کر دینے والا کام ہے۔ یعنی شرک جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ شرک کا اگر شائبہ بھی رہے گا تو انسان اور اس کے اعمال دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سمجھایا۔ جب یہ لوگ اپنے مقام پر پہنچے تو اب چونکہ فرعون اور آل فرعون سے یہ لوگ آزاد ہو چکے ہیں، ایک مکمل امت ہے، قوم ہے، تو ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ پہلے 30 رات کا وعدہ کیا اور پھر اس میں 10 اور ایڈ کیا کہ 40 راتوں کے لیے آپ کو آنا ہے کوہ طور کے اوپر، کوہ طور پہ آنا ہے، اور آ کر کے یہاں پر دن اور رات روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتاب نازل کرے گا، جس کو توریت کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں میں لکھا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، جس کی تفصیل قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا توریت دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم سے جلدی، اپنے قوم سے تم کو جلدی کون سی چیز لے آئی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ دیا اور تم جلدی چلے آئے؟ تو کہا کہ وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے 2 بات بیان کیا ہے۔ ایک بات یہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو منتخب کیا، اپنے قوم کے لوگوں میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور کہا کہ سب کو ہمارے ساتھ چلنا ہے کوہ طور پر۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ساتھ میں آ رہی تھی، لیکن طور پہاڑ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر جو نشیب ہے وہاں پر ان کے قوم کے لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چڑھ کر کے کوہ طور پر آئے اور آ کر کے وہاں پر 40 راتوں تک اعتکاف کیا، 40 راتوں تک وہاں پر بیٹھے رہے موسیٰ علیہ السلام۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ میں جلدی سے تیرے بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور تو خوش اور راضی ہو جائے، اس لیے میں جلدی آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جواب میں کہا، قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، بے شک میں نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا میں چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، اگر انسان کہیں پر پھنستا ہے تو اصل میں وہ آزمائش ہوتی ہے رب کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نام کا ایک آدمی ہے، سامری نام کا ایک آدمی ہے، اس نے تمہارے قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ بات کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، لیکن دنیا میں انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے۔ ابھی ہم کچھ کر رہے ہیں، خالق تو رب ہی ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خیر کا کام کرے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خیر و بھلائی کی طرف آگے بڑھے۔ اگر اللہ یہ نہیں چاہتا تو کتاب کا ہی کیوں نازل کرتا؟ نبیوں کو کیوں مبعوث کرتا؟ اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، کتاب نازل کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ خیر کا رستہ اختیار کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں خیر بھی پیدا فرمایا اور شر بھی پیدا فرمایا، انسان کی سوچ بھی پیدا فرمایا، انسان کے اختیار کو بھی پیدا فرمایا، کیوں؟ تاکہ انسان کو آزمائے۔ ابھی ایک اسکول ہوتا ہے، اس کے ٹیچر جو ہوتے ہیں اور وہاں پر تمام بچے جو پڑھتے ہیں اور ان کا جو ایگزام لینا ہوتا ہے تو ٹیچر کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ فیل ہو جائے؟ ٹیچر کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹیچر کے دل میں نہیں ہوتا ہے، بچہ فیل نہیں ہونا، بچہ ٹیچر کے دل میں یہ بات ہوتی ہے نا۔ لیکن ٹیچر پھر سوال بھی بہت ٹف بناتا ہے کہ بناتا ہے، کیوں؟ تاکہ بچے کا ایگزامینیشن ہو، امتحان ہو۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ میں نے آزمائش میں ڈالا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو خالق ہے، لیکن انسان جو کرم کرتا ہے، جو اس کے کرتوت ہوتے ہیں اس کے اپنے اختیار ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ میں نے تو آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن گمراہ کرنے والا سامری ہے جس نے تمہارے قوم کو گمراہ کیا اور تمہاری قوم گمراہ ہو گئی۔ سامعین کرام، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنا، یہ بات کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر آئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے بچڑا بنا لیا، سونے کا، زیورات کا بچڑا بنا لیا، اور بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پہلے سے یہ لوگ اسی کے عادی تھے، شرک و کفر کے عادی تھے۔ ابھی مسلمان میں بھی وہی حال ہے نا، مزار کو بنا کر کے مزار کی پوجا شروع کر دیا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بھی سمجھا دیجیے، کتنا بھی بتا دیجیے، لیکن وہی پوجا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دل میں بسا ہوا ہے بابا صاحب، دل میں بسا ہوا ہے مرشد، دل میں بسا ہوا ہے پیر صاحب جو پیالہ دیں گے پی لیں گے، بس امر ہو گئے۔ تو یہ دل میں بسا ہوا ہے، ویسے ہی ان کے بھی دل میں بسا ہوا تھا کہ بچڑا کا بن جائے تو ہم لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں، اس کو اپنا معبود مان کر کے۔ سامعین کرام، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو تمہارے ایبسنس میں تمہاری قوم کو سامری نے بھٹکا دیا ہے اور وہ لوگ بچڑے کی پوجا کر کے شرک کرنا شروع کر دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وقت کو کمپلیٹ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں میں لکھا ہوا جو ہے توریت ان کو عطا کیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لوٹے۔ اللہ نے فرمایا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، پھر موسیٰ انتہائی غصے اور رنج و افسوس کے ساتھ اپنی قوم میں واپس لوٹے۔ غضبان کا مطلب فل غصے میں، اور اسفا کا مطلب ہے غم اور رنج کے ساتھ، انتہائی غصے میں، یعنی غصہ بھی ہے اور افسوس بھی کہ کیسی میری قوم ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ لوگ آج پھر اسی ڈھڑے پر چل رہے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں غضبان اسفا۔ اور اس کے بعد آنے کے بعد کہا قال، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تمہارے رب نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم کو خیر دیں گے، دنیا میں بھی بھلائی دیں گے، فتح و نصرت دیں گے، دشمنوں سے حفاظت کریں گے، اور اگر اس روئے زمین پر رہتے ہوئے دین پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ جنت بھی دیں گے قیامت میں۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ نہیں کیا میری زبان سے؟ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم تم لوگوں کو توریت دیں گے، توریت پر عمل کرو گے تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا افتال علیہم العہد، کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا
اس کی مدت بہت لمبی ہو گئی کیا؟ اتنی لمبی ہو گئی کہ تم سب کچھ بھول گئے اور میری غیر موجودگی میں تم لوگوں نے بچڑے کا بت بنا کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ آگے مزید موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے کہا ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا رب نے جو وعدہ کیا تھا اس پر بہت لمبا عرصہ تو نہیں گزرا؟ جتنا وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا، ہم اس کے بعد آنے ہی والے تھے، میرے غیر موجودگی میں تم لوگوں نے بچڑے کا بت بنا لیا اور اس کو پوجا کرنا شروع کر دیا، یا تم لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم لوگوں کے رب کا غضب تم پر نازل ہو؟ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو؟ فاخلفتم موعدی، جو وعدہ میں نے تم لوگوں سے کیا تھا آج تم لوگوں نے اس کا خلاف ورزی کر دیا۔ وعدہ کیا کیا تھا؟ وعدہ یہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں طور پہ، وہاں جا کر کے توریت لے کر کے آؤں گا جس میں اللہ کے احکام ہوں گے۔ وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے دین پر قائم رہنا، وعدہ کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا، لیکن میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر کے طور پہاڑ پر جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگراں بنا دیا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام ذرا نرم ٹائپ کے آدمی، کیا ہوتا ہے نرم ٹائپ کے آدمی کو لوگ فوراً کلچ میں لے لیتا ہے، ابھی گھٹ رہے گا دین کے معاملے میں نا تو اس کو کلچ میں لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا پاور والے آدمی، اللہ کے بندے، ان کے سامنے شرک نہیں چل سکتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں سب سے پاورفل آدمی، آپ کے سامنے کوئی شرک کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ ہارون علیہ السلام ذرا نرم ٹائپ کے آدمی تھے، نرم طبیعت کے آدمی تھے، قوم نے ان کو اپنے انڈر میں لے لیا، ان کو جو ہے ٹریپ کر لیا قوم کے لوگوں نے۔ سامعین کرام، جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو قوم کے لوگوں نے کہا، قالوا، اللہ نے فرمایا کہ قوم کو لوگوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم لوگوں نے اپنے اختیار سے اے موسیٰ آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم لوگوں کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ کیا مطلب تھا؟ آگے قوم کے لوگوں نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے قوم کے لوگوں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اے میرے قوم کے لوگ، میرے ابسنٹ میں تم لوگوں نے میری خلاف ورزی کی، تو کہا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، لیکن ہم لوگوں کے اوپر بوجھ تھا ایسے زیورات کا جو فرعون کے قوم کے زیورات تھے، اور وہ بوجھ تھا تو ہم لوگ وہ بوجھ جو ہے اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم نے کیا کیا کہ وہ سارے کے سارے زیورات جو تھے اس کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے جو آگ میں ڈالا تو ہمارے ساتھ جو سامری ہے، سامری نے بھی آگ میں ڈال دیا۔ سامری کے بارے میں پہلے سمجھ لیجئے کہ سامری اس کا اصل نام نہیں تھا، وہ کسی قوم کی طرف منسوب تھا، اور سامری کے بارے میں جو تفسیر کے اندر جو باتیں آتی ہیں وہ یہ کہ وہ ذرا جادوگر ٹائپ کا آدمی تھا اور شرک و کفر کی طرف بڑا مائل تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہی تھا اور مسلمان کہلاتا تھا۔ جیسا کہ آج بھی بہت سارے مسلمان، ویش بھوسا تو مسلمان کا ہی ہوتا ہے اور بڑے متقی اور پرہیزگار بھی دکھتے ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا وہی ان کا کام ہوتا ہے۔ آج بھی آپ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، ویش بھوسا سب بڑا تقویٰ، بڑا پرہیزگاری والا، ہر چیز ہے، جبہ ہے، دستار ہے، وضاقتہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو شرک کی طرف مائل کریں گے۔ سیم اسی ٹائپ کا یہ آدمی تھا سامری۔ اللہ نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے کہا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، لیکن ہم لوگوں کے اوپر جو ہے قوم کے زیورات کا بوجھ تھا، قوم سے مراد فرعون کی قوم، اور اس قوم کے زیورات کا بوجھ ہم لوگوں کے اوپر تھا، ہم لوگوں نے چاہ کے اس بوجھ کو اتار دے، ایک گڈھا کھودا، اس میں آگ جلایا اور چاہ کے اس کے اندر پگھلا کر کے اس کو پتھر اور اس کو ایک جو ہے پورے اینٹ کی شکل دے دے، اور بعد میں موسیٰ آئیں گے تو اس کا جو ہے فیصلہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے یہ کام کیا تو ہم لوگوں کے ساتھ سامری نے بھی اس میں اپنا جو ہے جو ڈالنا تھا وہ ڈال دیا۔ اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سدی سے اور وہ ابو مالک سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ مصر میں جب یہ بنی اسرائیل تھے تو فرعون کے قوم کے لوگوں سے ان لوگوں نے زیورات ادھار لیے تھے، اب اس زمانے کا سونا چاندی، آج تو بلہ کی ملاوٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے تو خالص، اور اس کی کوئی اتنی ویلیو بھی نہیں تھی جیسے آج ویلیو لوگوں نے دے رکھا ہے۔ ادھار لے لیا زیورات، اب اسی درمیان میں سارا کام ہو گیا، اب سارا کام ہوا تو یہ لوگ چلے آئے وہاں سے واپس، اب وہ بوجھ ہے ان کے اوپر، اب کرنا تو کیا کرنا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کیا کیا کہ
ایک گڈھا کھودوا کر کے اس میں آگ جلوایا اور آگ جلوا کر کے اس میں سارے کے سارے زیورات کو ڈالنے کے لیے کہا تاکہ پگھلا کر کے اس کو ایک فل اسکوائر ٹائپ کا جو ہے پتھر اور اینٹ ٹائپ کا بنا دے، اور موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے تو اس پر فیصلہ کریں گے۔ سبھی نے ڈال دیا۔ اب یہ جو سامری تھا جس کے دل میں پہلے سے ہی تھا کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور ایسے لوگ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہیں، یاد رکھیے گا، پکے سچے مسلمان دکھیں گے لیکن کام کیا ہوتا ہے؟ اپنا الو سیدھا کرنا، وہی گمراہی کا راستہ دکھلانا جو قرآن و حدیث کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ جبھی تو ہمارے یہاں آج اتنے اختلاف ہے نا، فلاں فلاں کہتا ہے، فلاں فلاں کہتا ہے۔ قرآن کی بات کہنا بڑا مشکل ہے، جو لوگ قرآن کی بات کہتے ہیں اصل میں وہی بات ہوتی ہے۔ تو سامری نے کیا کیا؟ یہ جادوگر ٹائپ کا آدمی تھا۔ کسی زمانے میں فرشتے جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے تھے، گھوڑے کے نیچے کا جو مٹی تھا اس نے اٹھا لیا تھا، اور جیسے ہی یہ زیورات پگھلنا شروع ہوا اس نے اس مٹی کو ڈال دیا۔ اور ہارون علیہ السلام چونکہ بڑے سیدھے سادے آدمی، کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ سامری جو چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ اب ہارون علیہ السلام نے بھی دعا کر دیا۔ یہ ساری باتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں۔ سامری نے بھی دعا کر دیا، ان کو ہارون نے بھی دعا کر دیا۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ سامری کا ارادہ کیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کر دیا کہ سامری جو چاہتا ہے اللہ وہ کر دے۔ ابھی سامری نے کہا کہ اللہ اس کو بچڑا بنا دے۔ وہ پورا کا پورا سونا ایسا بچڑا بنا کہ جس میں جب ہوا پاس کرتا تھا تو بیل کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ بیل کی آواز سنا نا، بیل کی آواز ویسی آواز نکلتی تھی۔ اب جیسے ہی وہ بچڑا بن کر کے ریڈی ہوا، اس کو رکھا ایک اونچی جگہ پر، ادھر سے ہوا پاس ہو کر کے جو ادھر نکل رہا ہے تو بیل کی آواز آ رہی ہے۔ تو سامری نے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے، یہی رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے، وہ بھول گئے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اس لیے وہ چلے گئے طور پہاڑ پر۔ اصل میں تم لوگوں کا رب یہ ہے، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دو۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، سامری نے بھی اسی طرح اس میں ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے گائے کا بچہ، بیل کا بچہ، جس کو پاڑا کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، جس کو بچڑا کہا جاتا ہے ہندی میں، بچڑا اس نے بنایا، ایسا بچڑا بنایا کہ جس کے اندر سے بیل کی آواز نکلتی ہے۔ اور کیا کہا؟ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ فنسیا، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بھول گئے ہیں، اسی لیے وہ چلے گئے طور پہاڑ پر۔ ان کا رب تو یہاں پر ہے۔ اب قوم کے لوگوں نے بھی، ان کے دل میں پہلے سے تھا کہ کیسے شرک کے کوئی رستے مل جائے۔ موسیٰ کو بھی کہا تھا کہ موسیٰ ایسا ایک بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ دیا، اور ابھی تعلیم نہیں آئی تھی، اس لیے کوئی ڈیٹیل میں تعلیم نہیں دیا کہ شرک کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ تعلیم تو اب آنے والی تھی توریت کی شکل میں۔ اب موسیٰ نے اتنا ڈیٹیل میں جواب نہیں دیا، چلے گئے توریت لانے کے لیے، پیچھے میں اس نے گل کھلا دیا۔ قوم بھی جو ہے اس کے جھانسے میں آ گئی اور پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا اس کا۔ ساری تفصیل موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ معبود کون ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ جو بچڑا ہے ان کے کسی بات کا جواب نہیں دیتا ہے اور نہ ہی ان کو نقصان اور فائدہ پہنچانے کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ انتہائی نادان لوگ ہیں۔ ابھی بچڑا ان کے سامنے پڑا ہے، کچھ مانگ کر کے دکھلا دیں نہیں دے گا، کچھ پوچھ کر کے دکھلا دیں نہیں بولے گا، کچھ بولے تو نہیں سنے گا۔ معبود وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ سے کہیں سے بھی کسی کی بھی بات کو سن بھی لے اور پھر اس کو نفع اور نقصان پہنچانے کا بھی اختیار رکھتا ہو، اور یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہاں پر یہ بات یہاں پر ختم ہوتی ہے، لیکن ابھی یہ واقعہ آگے اور بھی چل رہا ہے جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا